السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلالها الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ماسٹر عمر، ماشاءاللہ۔ آج گرینڈ ماسک میں ایگزیکٹلی اتنا ہی پہلے رکعت میں تلاوت کی گئی تھی جتنا عمر نظمی نے اب کی ہے، ماشاءاللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے آج کی نشست میں، جو کہ ہم حقوق العباد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سراج سملے صاحب موجود ہیں، جو ہمیں حقوق الزوجین کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں سراج صاحب کو کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہمیں اپنا حاصل مطالعہ بتائیں۔ جی سراج صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علی بعضهم وبما انفقوا من اموالهم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین،
و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگ بھگ 1 سال کا عرصہ گزر چکا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اور مجھے بھی بڑا اس پر افسوس رہا کہ اپنی مسقط میں غیر موجودگی کی وجہ سے آپ سے رابطے میں نہیں رہ پایا، چونکہ انڈیا کے نماز کے اوقات اور مسقط کے درس کے اوقات جو ہے ایک دوسرے میں باہم ملتے نہیں تھے، اس لیے میں آپ کے سامنے اپنی کبھی بھی گزارشات نہیں رکھ پایا۔ الحمدللہ صابر صاحب اور تمام مینجمنٹ بشمول شکیل صاحب کے انہوں نے ہم کو یاد رکھا اور حقوق العباد کے سب سے نازک موضوع کے لیے مجھے منتخب کیا تاکہ جو ہے اس پر میں کچھ بات کر سکوں، لیکن آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا نازک موضوع ہے کہ آپ کو دراصل تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ آپ شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، آدم و حوا، جس سے یہ پوری خلقت بنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنبہ کہا۔ حاضرین اکرام، اس پر آپ غور کریں کہ یہ مرد اور عورت شادی کے جب بیاہ میں باندھے جاتے ہیں، قبل تو 3 بار کہہ کر جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، ایک انسان جو دوسرے انسان کو نہیں جانتا، برابر نہیں پہچانتا ہے، اس کی عادات اطوار، یہاں تک کہ اس کے اخلاق و ادا جو ہے اخلاق سے بھی وہ واقف نہیں، تو ایسے انسان کے ساتھ وہ ہمیشہ جینے کی جو ہے قسم کھا رہا ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری اٹھانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں عہد کر رہا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو ہے ایک درجہ اس کے پارٹنر سے، مرد کو ایک درجہ عورت سے جو ہے فضیلت بخشی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دین اسلام کی حقانیت پر اور اس کے پریگمیٹک ہونے پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کو جو ہے کمانے کے لیے کہیں بھی مجبور نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری ذمہ داری، اس سے ہونے والی اس کی ذریت، اس کی اولاد کی پوری ذمہ داری شوہر پر ڈال دی، اور اس کے بدلے میں شوہر کو اس نے ایک درجہ اس لیے بھی دیا کہ ایک ہی میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک حکومت میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ 2 بادشاہ اگر رہے گے، دونوں اپنے احکام الگ الگ اگر صادر کریں گے تو انجام کیا ہوتا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ جو ہے فضیلت زیادہ دی ہے عورتوں سے، اور عورتوں کو اس کی بتائے ہوئے راستے پر جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو چلنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے جو ہے کہا ہے۔ حاضرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، ان دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بیان فرمائی ہے۔ الرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم
والمرأة راية على بيت بألها وولده وهي مسؤولة عنهم. مرد نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل عیال کی آخرت کی فکر کرے. اس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دہ ہے. اسی طرح بیوی اپنے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اس سے ان کے متعلق بحث پرس کی جائے گی. حاضرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہم جو ہے اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر جو ہے صرف حکم چلانے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری تکلیف کی ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے والی ہیں، آپ ان کے نگراں ہیں، آپ رائی ہیں، اور یہ جو ہے آپ کے ساتھ آپ کا جو کنبہ ہے یہ آپ کی رعیت ہے. ان کا اچھا برا اور یہ جو خیر اور جو نیکیاں کریں گے وہ سب کی ذمہ داری آپ پر ہے. اگر وہ نیک انسان بنتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گے. اگر آپ نے ان کی تربیت برابر نہیں کی، آپ نے انہیں جو ہے ان کی نگہداشت صحیح نہیں کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستے پر نکل جائے. تو آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہماری جوابداری، ہماری ذمہ داری صرف معاش کمانے تک ہے کہ ہم جو ہے کما کر لائیں اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھے اور اسے جو ہے یہ کہے کہ اب تم ایک مہینہ جو ہے اس رقم میں جو ہے اپنی اور اپنے بچوں کی اور میرے لیے جو اخراجات ہے اسے پورا کر دو. یعنی ماہانہ اخراجات کا تخمینہ بنا کر بیوی کے ہاتھ میں اپنی تنخواہ رکھ کر مرد یہ اگر سمجھے کہ وہ فارغ البال ہے، اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا مرد، ایسا شوہر قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دہ ہے. اور اسی طرح بیوی بھی اپنے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے متعلق بحث پرس یوم آخرت میں ہوگی. حاضرین کرام، ان جو ہے شروعات کے چند کلمات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین یعنی شوہر کے حقوق کیا ہے اور بیوی کے حقوق کیا ہے ان پر گفتگو کروں گا. شوہر کے حقوق کے ساتھ میں شوہر کے لیے کچھ نصیحتیں جو کہ ضروری ہے وہ بھی ساتھ میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ جو اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہے وہ اس کے بارے میں جان لے، اور اگر وہ اس وقت اپنی ذمہ داریاں برابر پوری نہیں کر رہا ہے تو اب جو ہے کم از کم ہم جیسے لوگوں سے اور ہم سے بہت اچھے لوگوں سے تمام دروس آتے رہتے ہیں. اب تو زوم کے ذریعے بہت ساری، اب تو دنیا بہت ہی چھوٹی ہو گئی ہے، ہر قسم کا درس جو ہے آپ اس وقت میں زوم میٹنگ میں موجود ہے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ میری جو ہے میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ سماعت فرمائے، بات دل کو لگے تو اس پر عمل کرے اور مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شوہر کے حقوق میں جو ہے ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے آتا ہے کہ بیوی شوہر کا لازماً احترام کرے، مرتے دم تک اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے. بیوی جس ماحول سے آئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول اور اس کا میکا اور اس کے ماں باپ بہت مالدار ہو یا اچھے رکھ رکھاؤ والے ہو، تو ایسے ماحول سے آنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں اسے وہ ماحول نہ ملے
تو ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ایسی بیویاں اپنے شوہر کا برابر احترام نہیں کرتی. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کا احترام کرو، اور اپنے سسرال میں جو حالات ہے اس کا تانا اپنے شوہر کا نہ، اس لیے کہ جب آپ کے ابا حضور نے، آپ کی امی نے اور آپ کے رشتہ داروں نے جب یہ رشتہ طے کیا تھا تو اپنے ہونے والے سسرال کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا، اور وہ جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کا رشتہ پکا ہوا تھا. اب آپ یہاں آ گئی ہے، شوہر کا مکمل احترام کریں، اور احترام کرنے کے ساتھ جو ہے اس کو ہر قسم سے، ہر طریقے سے شرع کی حد میں رہتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. دوسرا شوہر کا حق جو بیوی پر ہے وہ کہ اس کی اطاعت کرے. اطاعت الا یہ کہ وہ اسے کوئی گناہ کرنے کا حکم دے، کوئی شرک کرنے کا حکم دے، اللہ کی ربوبیت اور اس کی حقانیت میں جو ہے کوئی لفظ بڑھانے کا حکم دے تو بیوی انکار کر سکتی ہے. بیوی ایسی ہو کہ شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کے گھر میں آنے سے قبل وہ اپنی زیبائش اور گھر کی آرائش کا خیال رکھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اچھے لباس میں رکھے، تاکہ جب شوہر باہر سے آئے اور اپنے گھر میں وہ داخل ہو تو اس کو گھر کا ماحول باہر کے ماحول سے بہت سونا لگے اور وہ خوش ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ مرد جو ہے باہر جو اب رزق کمانے کو نکلا ہے تو نہ جانے کن کن مشکلوں سے وہ دوچار ہوتا ہے. آفیسز میں کیا اسے سننا نہیں پڑتا، اور اگر وہ بزنس مین ہے تو مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رزق کما کر اپنے گھر آتا ہے. ایسے میں اگر اس کی بیوی اسے خوش کرنے کی بجائے اگر تمام دن میں اس نے جو لسٹ تیار کی ہے سپر مارکیٹ کی، اس کے ہاتھ میں وہ دے دے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کا آپ انتظام کرو اور اس کے بعد جو ہے ہم ناشتہ وغیرہ کریں گے اور باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، تو آپ سوچو کہ اس شوہر کا کیا حال ہو جائے گا. اس لیے ہر بیوی نے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ شوہر کو وہ خوش رکھے اور اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی امیڈیٹ، اس کی فوراً آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کو کچھ کھانے پینے کو ضرور دے، تاکہ وہ جو باہر کا ماحول تھا اس سے وہ گھر کے ماحول میں آ جائے. شوہر پر جو ہے شوہر کے حق میں حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی نامحرم کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے، اپنی عفت و عصمت کی بیوی حفاظت کرے. جن رشتہ داروں کے بارے میں شوہر نے ناپسندگی کا اظہار کیا کہ میرے گھر میں فلاں فلاں شخص نہیں چاہیے، تو شوہر کے غیر موجودگی میں آپ ایسے شخص کا داخلہ اپنے گھر میں نہ ہونے دے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص محرم آپ کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو، لیکن جب اپنے شوہر نے منع کیا ہے تو ایسے شخص کا داخلہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ ہونے دیں. شوہر کی نافرمانی پر شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اسے مار سکتا ہے، لیکن یہ مار اصلاح کے لیے ہونی چاہیے. شوہر نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پہلے باتوں سے سمجھائے، اور جب باتوں سے بیوی نہیں مانتی ہے تو اسے ہلکے ہاتھ سے
ایسی جگہوں پر مارے جو نازک حصے نہ ہو اور جو چہرہ نہ ہو، چہرے کو اور نازک حصوں کو چھوڑ کر ایسا مارے کہ جس سے اس کے بدن پر زخم نہ آئے، اور تاکہ بیوی اگر بہت ہی ہٹ دھرم ہے اور اپنی شوہر کی نافرمانی پر بالکل یعنی آمادہ ہو چکی ہے تو ایسی بیوی کو سدھارنے کے لیے دین نے اس کی اجازت دیا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا اور اس کے مال میں سے بغیر اجازت کے جو ہے خرچ کرنا سوائے صدقے کے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اکثر یہ شکایتیں جب میں مسقط میں تھا اور لگ بھگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11-12 سال میں نے مسجدوں میں جمعہ کے خطبے دیے، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات جمعہ کی نماز کے بعد میں لوگوں کے ہمارے پاس آتے تھے، تو اور اس میں جو ہے اس قسم کے سوالات بھی آتے تھے کہ ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہماری بیوی کو ہم مصلی پہ ہی پاتے، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نماز پڑھ کر آئے، نماز کتنی رکعت ہے، عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو کام پہ جانے سے پہلے، تو شوہر کو تو معلوم ہے کہ ایک نماز کتنی فرض ہے، کتنی سنتیں ہیں، لیکن اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ میں جو ہے نفلی نمازیں پڑھ رہی ہوں، اس میں شوہر کا حق مارا جا رہا ہے۔ اگر وہ صبح ڈیوٹی پر جا رہا ہے تو اس کو ناشتے کی ضرورت ہے، اس کو اور اس کی دوسری حاجات بھی ہو سکتی ہے، اس کو اپنی بیوی سے بات کرنا ہے، اس کو دن بھر میں جو وقت گزرنے والا ہے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں وہ اسے بتانا ہے۔ ایسے وقت میں اگر بیوی جو ہے نفلی نمازیں پڑھتے رہے یا شوہر گھر میں فلاں دن رہنے والا ہے، بیوی کو معلوم ہے، تو بیوی یہ اعلان کر دے کہ میں فلاں دن جو ہے روزے سے ہوں، تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نفلی نماز اور نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح شوہر کے مال میں سے سوائے صدقے کے آپ بغیر اجازت جو ہے خرچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ جو ہے بیوی گھر کے باہر نہیں جا سکتی۔ امام شافعی اور امام حنبل کے نزدیک تو بیوی کے ابا جان بھی اگر بیمار ہے اور اس نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے تو بیوی اپنے میکے جا کر اپنے ابا جان کی عیادت نہیں کر سکتی۔ اتنی جو ہے یعنی اس قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شوہر کے حقوق بتائے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان فتنوں سے بچے۔ انسان یہ جو فتنے ہوتے ہیں وہ شیطان کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ اس کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ان حقوق پر غور کریں۔ میں نے اس وقت بہت ہی چنندہ چیزیں آپ کے سامنے حقوق پیش کیے ہیں، بے شمار حقوق ہے۔ ان تمام باتوں پر جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ایک ایک مکمل درس دیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میں مجھے جو ہے بہت کم وقت دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے نہ صرف شوہر کے حقوق بلکہ میں شوہر کو کچھ نصیحتیں جو ہے دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے رفقا نے اجازت دی تو اگلی بار جو ہے میں بیوی کے حقوق پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن آج شوہر کے حقوق کے ضمن میں کچھ نصیحتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ حاضرین اکرام، مرد اور بیوی اور عورت جو ہے، شوہر اور بیوی، یہ ایک دوسرے کے رازدار ہے۔ انسان سکون ایک دوسرے سے پاتا ہے، لیکن اس سکون کے پانے میں کچھ راز اور کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں یہ ایک دوسرے پر آیا ہو جاتی ہے۔ شوہر کو یہ جو ہے نصیحت کی جاتی ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا
جو باہر آ کر اپنی بیویوں کی کمزوریوں کا بخان کرتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں، اور اس سے انہیں کیا لذت ملتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ انسانی رابطہ، جسمانی رابطہ ایک راز ہے، اور اس راز کو فاش مت کرو۔ اگر اس راز کو لوگوں نے، شوہروں نے یا بیوی نے فاش کیا ہے تو ایسے لوگوں کا جو ہے قیامت کے دن ان کی جو ہے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اب بہترین شوہر کون ہے، یہ بھی سننے کی بات ہے۔ بہترین شوہر دین اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ اس پر جو ہے کون روشنی ڈال سکتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہترین۔ تمہارے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی استعانت کرتے ہیں، اور اس کی جائز خواہشات کو پوری کرتے ہیں۔ حاضرین، یہاں پر جو ہے جائز خواہشات کہاں گئے؟ اگر ہماری کیپیسٹی نہیں، ہم کسی وجہ سے جو اس کی تمام خواہشات کو پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مقدور بھر، ہماری استطاعت جو ہے اتنا جو ہے کم از کم ہم اپنی بیوی کے لیے اس کی خواہشات کا اہتمام کریں، اس کی ضروریات کو ہم پوری کریں اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو آپ نے کیسا رکھا، اس کی آپ نے کیسی حفاظت کی، یہ سب جو ہے قیامت کے دن جب حقوق العباد کا معاملہ سامنے آئے گا اس وقت میں ہر ایک جو ہے اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا۔ شوہر کا یہ فرض ہے کہ اپنی بیوی کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے آپ اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں بلکہ الحمدللہ 9 بیویاں تھیں، اور آپ نے سب کے ساتھ میں جو ہے انصاف کیا ہے۔ ہر بیوی کا ایک دن مقرر ہوتا تھا، تو اس دن اس بیوی کے پاس جا کر اس کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹاتے، گھر میں یہاں تک کہ آپ کے جو ہے آپ کے کپڑوں کی، آپ کے اگر جوتے ٹوٹے ہیں تو اس کی سلائی بھی جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ بیویاں روکنے کی بھی کوشش کرتی امہات المومنین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، تاکہ ان کے پاس اگر وہ کنیزیں نہیں ہیں، گھر میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو کچھ راحت نصیب۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ ہم نے گھر میں آ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے کاموں میں کتنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اس کی کن کن کاموں کو ہم اس کا حصے دار بن کر جو ہے اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بیوی صحت مند ہے، وہ بیمار نہیں ہے، تو آپ کو گھر آنے کے بعد گرم گرم کھانا ملے گا۔ اگر وہ بیمار ہے اور وہ اپنی تکلیفوں سے مجبور ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو کھانا کہاں سے آئے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی بیویوں کا جو ہے آپ ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں۔ بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا شوق جو ہے وہ حکم ہے شوہر کو۔ اگر کسی آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا بدن گرا ہوا ہوگا۔ حضرین کرام، 2 بیویاں رکھنا وہ بھی انصاف کے ساتھ میں آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے شرعی تقاضے پورے کیے ہیں تو آپ بے شک 2 بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلی بیوی کو جو ہے اسے آپ بھول نہ جائے۔ اس نے جو آپ کو پیار دیا، محبت دی اور اب تک آپ کی تمام خواہشات کو پورا کیا، آپ کو سکون میسر کیا، کیا آپ اس کو بھول جائے گی؟ یہی بھولنا جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے آخری دور تک تمام بیویوں کے یہاں آپ جایا کرتے تھے۔ جب آپ بہت زیادہ علیل ہو گئے تو پھر فرمایا کہ اب عائشہ کی باری کب ہے، تو اس وقت میں باقی امہات المومنین کو احساس ہوا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے ہاں ٹھہرنا چاہتے ہو گے، تو سب نے جو ہے کہہ دیا کہ اب آپ ہمارے یہاں نہ آئے بلکہ باقی جو وقت ہے وہ وقت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بتائے۔ حاضرین اکرام، یہاں اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ 2 بیویوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو کسی ایک بیوی سے پیار ہو، لیکن دوسری بیوی کا اگر آپ نے حق مارا تو اس حدیث مبارک کے مطابق قیامت کے دن جو ہے آپ آدھے بدن سے اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ رشتے ازدواج، میرا وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، 1-2 باتیں کر کے جو ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شوہر کو یہ حکم ہوا ہے اور نصیحت کی جاتی ہے کہ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور خندہ پیشانی سے جو ہے وہ پیش آئے، وہ ایک دوسرے کا استقبال کرے تو ایسا لگے کہ شاید میرا شوہر اگر بیوی کہیں باہر گئی ہے اور اندر آتی ہے تو میرے استقبال کے لیے بے چین تھا۔ یہ اس کے دل میں احساس جگانا بہت ضروری ہے، اور بیوی سے ہنسی مذاق کرے، اس سے روزمرہ کی گفتگو میں اس کو خوش رکھنے کی وہ کوشش کرے۔ قوام کا مطلب جو ہے ہم نے شاید آج جو حاکم بادشاہ ہے یہ سمجھا ہوا ہے۔ قوام کا مطلب یہ نہیں ہے، قوام کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں جن سے بیوی ناواقف ہوتی ہے اور وہ فیصلے برابر نہیں کر سکتی ہے تو آپ ان کا مشورہ کریں، گھریلو معاملات میں بھی ان سے مشورہ کریں، اور جو پھر آخری بات آپ اپنی رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر ہمیشہ اپنی بیوی پر حکم چلاتا رہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور اس کے ساتھ پیار محبت سے اپنے دن بتائے، اپنی زندگی گزارے، اور اس کی غلطیوں سے وہ چشم پوشی کرے اور کوتاہیوں سے وہ درگزر کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں، اس وقت میں شوہر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوام بنایا ہے، تو وہ ذرا زیادہ آواز میں بات کرتا ہے اور وہ اپنی بیوی کی غلطیاں جو ہے بیان کرتا ہے۔ یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اسے چشم پوشی کرو، اگر اس نے غلطی کی ہے تو اسے اس انداز سے بتاؤ کہ وہ اس کو برا نہ لگے، اور کوتاہیاں، اور اس کی بہت کچھ کوتاہیاں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر خاتون کی زندگی میں ماہ میں کچھ دن بہت تکلیف کے آتے ہیں، تو ان تکلیف کے ایام میں اس کی تکلیف کو وہ سمجھے، اور اس وقت وہ ہو سکتا ہے کہ اچھے موڈ میں نہ ہو اور آپ کی طرف وہ نظر التفات سے نہ دیکھ رہی ہو، تو ایسی کوتاہیوں سے آپ درگزر کریں اور اسے جو ہے اپنے
خندہ پیشانی سے اسے پیش آئے اور اسے اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے پیار اور محبت سے جو ہے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آج کچھ حقوق اور شوہروں کو کچھ نصیحتیں جو میں نے آج ضروری سمجھی وہ پیش کی ہے۔ اگلے ہفتے کے لیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو تمام میری بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کے تمام اپوائنٹمنٹس آپ کینسل کر دیجیے۔ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے اس درس کے سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں نے اپنے درس کے شروع میں بھی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو جو ایک حق دیا ہے وہ تمام جو ہے حقوق پر بھاری ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کو بہت سارے حقوق دیے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اس بیچ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ شوہر اور بیوی کو اور ہم تمام کو اپنے اپنے حقوق کو سمجھنے کا اور اپنے اپنے حقوق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، ساتھ ہی ہماری ذمہ داریاں ہمارے ازواج کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں سمجھائے اور ان پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سامعین کرام، یہ تھے سراج صدیق صاحب حقوق الزوجین کے حوالے سے آپ کے سامنے۔ آج ہم نے ہسبینڈ کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سماعت فرمائے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ بیوی کے حق کے حوالے سے سراج صاحب پیش کریں گے اپنا مطالعہ۔ میں مولانا توقیر کو دعوت دیتا ہوں کہ تفسیر قرآن پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 بھی تلاوت کی گئی۔ اس سے پچھلی نشست میں جو آیت نمبر 20 تھی، جس میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا، اور آخرت کی کامیابی میں جو اس دنیا کی زندگی میں رکاوٹیں بنتی ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔
सिचुएशन इंसान की जिंदगी में क्या क्या आती है, बचपना है, फिर वो परवान चढ़ता है, जज्बात बदलते हैं, सोच बदलती हैं, चॉइस बदल जाती है, फिर इंसान और अपनी उम्र के आखिर मरहले में पहुंचता है तो उस वक्त उसके रुझानात और उसकी हिर्स और तमन्ना बिल्कुल बदल चुकी होती है। उन मराहिल को कुरान ने तरतीब से जिक्र किया है, यानी तरतीब उम्र के एतबार, मराहिल को तरतीब उम्र के एतबार से जिक्र किया है और उसकी हकीकत बयान की कि एक पौधा जब हरा भरा होता है और वो शुरू में जब होता है कमजोर सा होता है, फिर लहलहाता है, खूबसूरत होता है, वो पौधा जिंदगी में बाज पौधों की उम्र लंबी है, बाज की उम्र मुख्तसर है। कोई ये नहीं कह सकता कि दुनिया के अंदर इस मिसाल को समझने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। लिहाजा साल में कुछ फसलें ऐसी हैं जो 4 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो लंबी मुद्दत तक दरख्त हैं, वो कई कई साल रहते हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जो महीनों के अंदर तमाम हो जाती हैं। तो ये परवान चढ़ना और खूबसूरती के मरहले में आना और फिर उनका रेजा और भूसा बन जाना, ये मिसाल दुनिया के हर कोने में, हर खित्ते में, हर इंसान के पास मौजूद है। ये है कुरान की आफाकियत और कुरान का एजाज। ये सब पूरी दुनिया में अल्लाह ने रखा है, हमारा रिस्क भी उसके साथ शामिल है और जिंदगी की हकीकत कर समझने के लिए वो हमारे लिए बतौर मिसाल भी बनाई गई, एक साथ कई काम। फिर कुरान ने कहा कि जो इस धोखे में मुब्तला होगा उसके लिए आखिरत में सख्त अजाब है और अल्लाह की तरफ से अल्लाह क़यामत में 2 अंजाम होने वाले हैं, एक सख्त अजाब का और एक अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ामंदी का। जो लोग नजात पाने वाले होंगे उनके लिए 2 इनाम जिक्र किया गया, मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ामंदी। अब ये बयान करने के बाद कुरान कह रहा है हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी जो है ना, इसमें धोखे का सामान और धोखे के इम्कानात बहुत ज्यादा है। लिहाजा इंसान के लिए धोखा होना बहुत मुमकिन है। हम धोखा खाते हैं, हम आप सब खाते हैं। किसी चीज की लॉजिक बयान करने में हम उसको किस एंगल से ले रहे हैं, उसको किस एंगल से समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, वहीं से अंदाजा लग जाता है कि हम कितने धोखे में मुब्तला है। किसी भी चीज को किसी भी मिसाल के तौर पर आज अगर हम तालीम और तिजारत, ये 2 फितने इस दौर के बड़े खतरनाक फितरे, इन 2 फितनों ने हर शोबे को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और पूरी सियासत इसके गिर्द नाचती है। अक्सर कवानीन इसके मुताबिक बनते हैं क्योंकि ये हमारे मुआशरे की एक ऐसी जरूरत बन गई है जिस जरूरत के बगैर इस वक्त जिंदगी गुजारना मुश्किल है। और फिर अब उसकी खातिर रोजमर्रा ऐसे ऐसे कवानीन आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर तालीम के नाम पर माफिया की क्या क्या शक्लें, हजारों शक्लें, उसमें से एक शक्ल अभी हमारे मुल्क में चल रही है। एक बच्चा तालीम हासिल करने जाता है, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, एक बात समझ में आती है कि यूनिफॉर्म बचपना है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म की हद से जरा उसको आजाद कर दिया जाता है। ये अच्छी बात है, एक उम्र ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये कैद-ओ-बंद खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब उसमें जनाब वहां ये पाबंदी आए कि हिजाब करना है, नहीं करना है। अब इस मामले का तालीम से क्या लेना देना? अब चूंकि ये माफिया बन चुका है और ये इंसानों की मजबूरी बन चुकी है और इस मजबूरी के जरिए हमारे रोजगार और हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जुड़ गए हैं, उनको जोड़ दिया गया है। अब नतीजा क्या है? उसके अंदर सियासत खेली जा रही है, उसके अंदर फितना और शर किया जा रहा है। लिहाजा धोखा, अब इसको हम किस एंगल से ले रहे हैं? तालीम को तालीम के एंगल से लें, तालीम को सियासत के एंगल से क्यों ले रहे हैं? अब तालीम को सियासत के एंगल से लेंगे तो जाहिर सी बात है हम वहां वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वहां इंसान धोखा खा रहा है। अब चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो। अब हमारे मुस्लिम भी तालीम के नाम पर हम अपने बच्चियों को तालीम दें और अपने बच्चियों के तालीम के नाम पर हम शरीयत के कानून और शरीयत के हुदूद की परवाह न करें। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तिजारत की दुनिया में आ जाइए, तिजारत की दुनिया में हमको क्या कहते हैं कि क्या तिजारत करनी है, कैसे करनी है, तिजारत में किन हुदूद की हमें पाबंदी का हुक्म दिया गया है,
اور کہاں کہاں ہم حدود کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، یہ جہاں جہاں ہم اس میں غلطی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور لوگ کہتے ہیں نا ارے بزنس میں سب چلتا ہے. کیوں چلتا ہے بزنس میں؟ بزنس میں نہیں چلتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ساتھی بولیں گے بزنس میں سب چلتا ہے، بزنس میں جھوٹ چلتا ہے، بزنس میں دھوکہ چلتا ہے. نہیں چلتا ہے. لہذا اب دنیا میں کسی کے کاروبار کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے غلط کام کر کے اس نے کاروبار بہت بڑھا لیا، بہت آمدنی حاصل کر لی، اور اب جناب ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. اگر ہم ایسے کریں گے تو جناب گھر بیٹھے رہیں گے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا میں جتنے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی لاجک اور اس کی ہم ٹیکنک کیا بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس کو کس اینگل سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، بس یہیں سے انسان کا اندازہ لگتا ہے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ایک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اب جناب ان کا نظریہ یہ تھا کہ لفظ بولتے تھے، اس لفظ کے اندر وہ تھوڑا سا اس کے اندر راعنا یا بعض روایتوں میں کہ راعینا کہتے تھے، تو یہ جان بوجھ کے اس کے اندر رعونت کا لفظ ملاتے تھے یا چرواہا کا مفہوم شامل کرتے تھے. قرآن نے کہا ایسے لفظ سے ہٹ جاؤ، کوئی اس اینگل سے سمجھو کہ ہمیں شر سے بچنا ہے اور تم کو شر سے بچنا ہے اور اس کو ان کو موقع نہیں دینا ہے، تو قول انظرنا آپ یہ لفظ استعمال کریں، اس کا الٹرنیٹ یوز کریں جس سے آپ کے اوپر کوئی آپ کا کام بھی ہو جائے. اس موضوع کو اس مسئلے اس انداز سے حل کیا گیا، اس اینگل سے اس کو ان کے فتنے کو دور کیا گیا. فتنہ نہیں چاہیے کیونکہ قرآن اسلام کی تعلیم میں فتنہ نہیں ہے. جہاں مقابلے کی ضرورت ہے وہاں مقابلہ ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض یہود آ کے کہتے تھے السلام علیکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم. بھائی آپ اگر تمہاری بات غلط ہے، تمہارا انداز غلط ہے، تو ہم آگے کی بات نہیں کرتے، ہم وہ الفاظ ادا نہیں کرتے جو آپ ادا کر رہے ہیں. آپ نے وعلیکم کہہ کے چھوڑ دیا، ایک پیغام دے دیا کہ جو غلط بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ہمارے بارے میں بری ہے تو آپ کے ساتھ بھی اللہ ویسے ہی معاملہ کرے جیسی آپ کی نیت ہے. لیکن لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا. سمجھایا گیا کہ ہم نے اپنا کام ہلکا رکھا، ہم نے اپنا کام ہلکا رکھا. اب کوئی یہ کہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا دینا تھا، ہدایت کے لیے تو رات دن محنت تو ہو ہی رہی تھی، رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ تو کر ہی رہے تھے، تو ہدایت کا سلسلہ تو جاری ہی تھا. اس کے باوجود بھی بیچ بیچ میں اس طرح کی حرکت ہو تو وہاں پر بھی جناب ہدایت ہی کی بات کی جائے تو ان کے لیے بھی تو کچھ سخت لہجہ اور کچھ سخت بات ہونی چاہیے. خیر، تو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن میں سب جگہ موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پورا تو چلا گیا، بس تھوڑا سا اگلے دستے کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو چلا گیا تھا وہ بچا ہے اور جو رہ گیا ہے وہ ہمارے استعمال میں آئے گا. جو گیا ہے وہ گیا نہیں ہے بلکہ وہی بچا کیونکہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں چڑھ گیا. تو لاجک کسی بات کی توجیح کیا کر رہے ہیں ہم دین کے دنیا کے معاملے میں، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کی تجارت کرنا اس لیے کہ روزگار ہماری ذمہ داری ہے اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کمانا ضروری ہے، اور ہمارے ساتھ جتنے لوگوں کے اخراجات ہمارے ذمہ اور نفقات ہمارے ذمہ ہیں ان کے لیے محنت کرنا ہمارے اوپر ضروری اور ہمارے واجبات میں سے ہے. لہٰذا اس لیے ہم کام کریں. اس کام کرنے میں ہمارے پاس کسی کو 10 ملیں گے، کسی کو 100 ملیں گے. کسی نے کام کیا، کوئی کام مثال کے طور پر ایک بندہ بازار میں گیا ایک سامان بیچنے کے لیے، وہ سامان بیچنے گیا، کاروبار کرنے گیا. ایک بندے کا پورا سامان اچھا کسٹمر آیا، اس کو جلدی تھی، اس نے پورے پیسے دے کے وہ لے گیا. ایک بندہ آیا، وہی سامان ہے، اس سے ایک بندہ بار بار بارگیننگ کر کے کچھ لوگوں نے خریدا. ایک بندہ بازار میں بیٹھا تھا، وہ بھی اسی بازار میں بیٹھا، سامان بھی وہی، کوالٹی بھی ایک. اور جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان نہیں بکا، اس میں سے کچھ سامان رہ گیا، کچھ ضائع ہو گیا، کچھ گھر میں خرچ ہو گیا. یہ سب قدرت کا نظام ہے. نکلنا سب کو ہے، کام سب کو کرنا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو آگے کی تقسیم ہے یہی تقدیر کا نظام ہے. لہذا ہم لاجک کیا بیان کر رہے ہیں؟ روزگار کے لیے اللہ نے فرض کیا، اس لیے روزگار کمانا ہے.
روزگار اس لیے نہیں کمانا ہے کہ دنیا کمانی ہے. جیسے ہی ہم نے اس کو دنیا کمانے کی توجیہ ڈال دی تو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، انسان نے دنیا کے اپنی زندگی کو کا غلط مقصد اور اپنی زندگی کو غلط راستے پر لگایا. سمجھنا چاہیے بعض لوگوں کو بعض باتیں ہماری خراب لگتی ہیں، خاص طور سے بہت ساری باتیں بعض لوگوں کو بہت خراب لگتی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہم بھی جب نئے نئے فارغ ہوئے تھے اور نئے نئے نوجوان تھے، دماغ سوچ میں پختگی نہیں تھی اور بس پڑھ کے نکلے تھے، تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ علم میں پختگی تھی کیا، بلکہ انسان تو طالب علم ہی ہوتا ہے جب پڑھ کے نکلتا ہے، وہ تو پڑھتے پڑھتے پھر علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا عالم کہنا تو بس شہادت عالمیت مل جاتی ہے، لیکن ایک بندہ فارغ ہوتے وقت وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. مطالعہ کرتے اور بڑے بڑے اکابر اور بزرگوں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے، تو بہت ساری باتیں ہمیں اس وقت غلط لگتی تھی، لیکن آج معلوم ہوتا ہے نہیں، جن باتوں کو جو باتیں ہمیں برداشت نہیں تھی وہی باتیں درست تھیں اور وہی باتیں صحیح ہوتی تھیں. لہٰذا بعض ساتھیوں کو بات خراب لگتی ہے، خراب نہیں لگنا چاہیے، قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہیے. قرآن بار بار جو کہہ رہا ہے وغرتکم الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا متاع الغرور، بار بار جو کہہ رہا ہے اس کو بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے. کیوں کہ دنیا اس وقت اتنی زرق برق میں مبتلا ہے کہ ہماری نظر اللہ اور آخرت کی طرف بہت کم جاتی ہے، اور آخرت کا جو نظام چلے گا وہ بالکل الگ اصول اور ضابطوں کے تحت چلے گا. وہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر بازار میں جب سونا بیچنے آتے ہیں تو سونا بیچنے کے لیے سونا خریدنے والے جو پرانے دکاندار تو ہاتھ میں لیتے ہی اور اس کی شکل دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں یہ سونا یا امیٹیشن ہے. کبھی کبھی ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ سونے کی پہچان میں، کبھی کبھی وہ تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں، تو فوراً وہ اس کے اوپر اسٹیمپ دیکھتے ہیں کہ مہر کتنے کیرٹ کی لگی ہے، یہ 22 کا ہے یا 21 کا ہے. کبھی کبھی کلر سونے کے اوپر جو سہاگا چڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے کلر کبھی پیلا ہو جاتا ہے، کبھی سرخی مائل ہو جاتا ہے، تو وہ تو پورا پروسیس ہے. تو سونے کا کلر کو آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں سہاگے کے اعتبار سے. وائٹ گولڈ کیا ہوتا ہے؟ وائٹ گولڈ کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیمیکل کے ذریعے اس کو سفید کیا جاتا ہے، ورنہ اپنی اصل میں وہ سونے کا اوریجنل کلر جو ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اب اس کو دوبارہ آپ جس کلر میں کرنا چاہیں ویسا ہو جائے گا. وائٹ گولڈ کوئی الگ سے میٹل نہیں ہے، یہ بس اب لوگوں کے ایک سوچنے کی بات ہے، اس کو وائٹ کر دیا جاتا ہے دکھنے کے لیے. تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ مہر چیک کرتے ہیں، مہر چیک کرتے ہیں کیرٹ کتنا، اس پہ اسٹمپ لگی ہوتی ہے. قانون ہے ملک کا کہ مہر لگانی ہے اور ضروری ہے کہ اس کے اوپر مہر لگائیں تاکہ خریدار کے لیے ایک علامت رہے. تو قیامت میں بھی ہر عمل کے ساتھ ایک تو ہر انسان کے ساتھ یہ کہ نامہ اعمال میں یہ چیک کیا جائے گا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی مہر ہے کہ نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لہذا دنیا میں جو ہم کو دھوکہ ہوتا ہے، دنیاوی زندگی کے دھوکہ کہاں کہاں ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن کی تعلیم، قرآن کی آیات اسی دھوکے سے ہمیں آگاہ کرتی ہے. اب یہاں پر جو آیت نمبر اس کے بعد کی ساتھ آیت جڑی ہوئی ہے، قرآن نے کہا وہ آیت ختم ہوئی ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور پر. اس کے آگے والی آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دھوکے میں آپ نہ پڑ کے آپ کو یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم جنہ. جو اللہ نے پیچھے بیان کیا مغفرۃ من اللہ و رضوان، وہی دو چیزیں یہاں آ رہی ہے. جنت کیا ہے؟ جنت رضوان، اللہ کی رضا کا جو مظہر ہے، وہ کامیابی کی شکل میں وہ ان بندوں کے لیے وہ جنت ہے. لہذا یہاں پھر آئی سابقو، مسابقہ کرو. سبقہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا، نکل جانا، آگے نکل جانا. اور مسابقہ جب اس کو باب مفاعلت میں لے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اشتراک فی العمل. بابوں کی خاصیت ہوتی ہے اشتراک فی العمل ابواب کی. تو باب مفاعلت میں اشتراک فی العمل، جیسے مقاتلہ، جہاد کے اندر کیا ہے؟ دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے. اسی طرح مفاہمت ایک ہوتا ہے فہم، میں نے بات سمجھی، اور اشتراک فی العمل کا مطلب مفاہمت کہتے ہیں نا، کہ مفاہمت کی کوشش کرے، مطلب دونوں پارٹی سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو بولتے ہیں مفاہمت. تو باب مفاعلہ میں اشتراک فی العمل. تو سابقو مسابقہ، اشتراک فی العمل اس میں کیا ہے؟ ہر بندہ جیت کا جو نشان ہے اور جیت کی جو لکیر لگائی گئی ہے اس لکیر میں پہلے پہنچنے کی کوشش کرے. سبقہ کا مطلب پہل کرنا. لہذا سابقین اولین، سابقین ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی. تو مسابقہ نہیں ہے، انہوں نے انڈیویجول تھا، ہر
जो लोग जिन लोगों ने सबकत की उनकी लिस्ट है। इसी तरह यहाँ है मुसाबका, हर बंदा कोशिश करे, हर बंदा इस मुकाबले में आए और कोशिश करे। क्या कोशिश करे? कि पहले मेरी मग़फ़िरत हो जाए। साबिक़ू इला मग़फ़िरत, कोशिश करे, मग़फ़िरत की तरफ पहुंचने की कोशिश करे। यानी हर बंदा इस कोशिश में रहे कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए। मग़फ़िरत के लिए कभी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हम करते हैं, ये टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जो फील्ड एक्चुअली कॉम्पिटिटिव है वो है मग़फ़िरत और जन्नत की। वसारिउ, वहां सारिउ है, यहाँ साबिक़ू है। दोनों आयतों के अल्फाज के इंतखाब में और उसके मजमून में फर्क है, लिहाजा अल्फाज भी अलग है। यहाँ उलमा ने इसकी तफसील में गए हैं और वाकई वो तफसील जानने के लायक है, ये तफसीली नुकात हैं। साबिक़ू, मुसाबका करो, पहले मग़फ़िरत हासिल करने में सबकत ले जाने की कोशिश करो। यानी हर बंदा इस कोशिश में रहे कि अल्लाह मुझे आज ही माफ कर दे, अल्लाह मुझे आज ही माफ कर दे, अल्लाह मुझे आज ही माफ कर दे। मोमिन की फिक्र ये होनी चाहिए, मोमिन की फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना कर दिया है कि बच्चों के आराम से जिंदगी गुजारेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। मान लिया कि बाप के किए हुए सामान से बच्चे ने की दौलत से बच्चों ने आराम से जिंदगी गुजारी, लेकिन बाप जुमला गलत बोल के, ये है लॉजिक, ये है समझने की बात। गलत जुमले बोल के अपना काम खराब नहीं करें। क्यों? रिस्क के एक एक दाने का निजाम अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। अल्लाह किसी के रिस्क के लिए बाप को इस्तेमाल करेगा, किसी के रिस्क के लिए औलाद को इस्तेमाल करेगा, किसी के रिस्क के लिए पड़ोस को इस्तेमाल करेगा, किसी के रिस्क के लिए भाई को इस्तेमाल करेगा, किसी के रिस्क के लिए तंजीमों को इस्तेमाल करेगा, किसी के रिस्क के लिए दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं, अल्लाह उसको खड़ा कर देगा। किसी को नहीं मालूम कि रिस्क का बहाना और रिस्क की तरतीब अल्लाह ने क्या रखी है। ये जुमला बोल के कि मैंने इतना कर लिया है और बच्चों के लिए मैं बहुत करके चला गया, ये तो अपने तौर पर जुमला बहुत गलत बोल दिया। लिहाजा जो करने का काम है, जो बात असल है वो क्या? साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। हर बंदा इस फिक्र में रहे कि अल्लाह आज मग़फ़िरत, अल्लाह तू मुझे आज मग़फ़िरत, मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह तू मुझे आज, अल्लाह आज ही, अल्लाह तू मुझे बख्शिश कर, अल्लाह तू मेरी आज ही बख्शिश फरमा दे। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, और जन्नत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर बंदा इस कोशिश में रहे कि मेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाए, मेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाए। इसका मतलब क्या है? क्या उसका कोई परवाना या उसके लिए कोई लेटर इश्यू होगा दुनिया में? नहीं। इसका मतलब है कि हर बंदा जिससे मग़फ़िरत मिलती है और जिससे जो जन्नत तक पहुंचने का रास्ता है, उन अमाल को इख्तियार करने में जल्दी करे। जैसे अल्लाह फला अमाल से गुनाह माफ होते हैं, कभी भी उन अमाल को न छोड़े। हर अमल के साथ, मिसाल के तौर पर बहुत सारे अमाल है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बशारत दी है। एक लफ्ज, एक जुमला है कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने ये कहा अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, जिसने ये जुमला कहा उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता कि अगर वो मैदान जंग से वापस आया है तो भी अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा, तमाम गुनाह माफ कर देता है। अब इंसान इसका एहतमाम करे। इस एहतमाम में क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है कि मुझे मग़फ़िरत चाहिए। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मग़फ़िरत की फिक्र में जहां जहां जो अमाल है। अच्छा, खाली यही नहीं है, नमाज है, हदीस में आता है कि एक नमाज दूसरे नमाजों के दरमियान के लिए कफ़ारा है, एक जुमा दूसरे जुमे के लिए कफ़ारा है, एक रमजान दूसरे रमजान तक के लिए कफ़ारा है, और अल्लाह फलां से गुनाह माफ फरमाते हैं, फलां से गुनाह माफ फरमाते हैं। इनका मिस्ल ज़बदिल बहर, अगर समंदर के झाग के बराबर भी होगा तो जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा कहा, समंदर के झाग के बराबर भी अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देगा। तो ये सारी फिक्र में इंसान हर वक्त लगा रहे, ये है कंपटीशन की फील्ड, ये है यहाँ जहां हमें आपको सबको कंपटीशन करना है। लिहाजा साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, और जन्नत के जाने वाले रास्ते। हदीस में आता है जिसने दिन भर में फर्ज नमाजों के अलावा 10 रकातें या 12 रकातें पढ़ी जो नमाज से पहले और बाद की सुन्नतें हैं, वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब है। जिसने फला काम किया, जिसने 2 बहनों, जिसने 2 की, जिसने 3 की, फिर वो अलग अल्फाज बढ़ते गए हैं हदीस में, 2 से लेके बाद रिवायतों में 1 तक का भी लफ्ज है। जिसने परवरिश की और हत्ता कि उनकी शादी भी हो गई और उनको निबाह दिया तो उसके लिए भी जन्नत वाजिब। लिहाजा इस तरह के अल्फाज, वजबत के बहुत सारे अल्फाज है जिसको जन्नत की बशारत है। लिहाजा
ان اعمال کو اختیار کرنا اور ان اعمال کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی پابندی کرنا، یہ ہے جنت کی طرف سبقت لے جانے کی فکر۔ اس کمپٹیشن میں اپنے آپ کو اپنا نام شامل کرنے کی، حصہ لینے کی شکل، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، وہاں ہے عرضها السماوات والارض، وہ گریڈ بہت ہائر گریڈ ہے، ادھر کاف تشبیہ نہیں ہے، ادھر ڈائریکٹ ہے کہ اس کی چوڑائی، اس کی جو چوڑا ہائٹ ہے، سماوات آسمانوں کی جیسی اونچی ہے، آسمانوں کی جیسی، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ زمین کے اندر۔ اچھا یہ جو ہے نا، کسی کے نا پیدا کنار ایک لفظ ہے عربی کا کہ جس کا کنارہ، جس کی حد ظاہر نہ ہو، یا یہ کہیے کہ لا حدود، یعنی بہت زیادہ بڑی حدود والی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے بنا ہے زمین و آسمان کے برابر۔ تو ہائٹ میں آپ آسمان کی طرف، اور چوڑائی، اور ادھر زمین میں زمین کی چوڑائی، تو زمین کی چوڑائی تو کائنات کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، پوری کائنات کے اندر زمین کا جو ڈایا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، ایک نقطے سے بھی نقطے کے برابر ہے۔ لہذا زمین و آسمان کے برابر جنت ہے، اس جنت میں ہم ان کو ٹھہرائیں گے۔ تو ارضها كعرض السماء والارض، لیکن یہاں سما کا ذکر ہے، وہاں سماوات کا ذکر ہے۔ ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پر بھی ایمان نصیب فرمایا ہے، اور اپنے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، اور ان پر اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اور ان کے ساتھ پورے تمام جتنے انبیاء رسول آئے ان تمام پر اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تفصیلی ایمان کی جو بنیادیں، ان سب باتوں پر ان کو ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر جو غلطی ہمیں ہماری سمجھ میں کمی کمزوری ہے اس کے بارے میں اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ کچھ ایمان میں اللہ کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ ہم تیری معافی چاہتے ہیں، اور اللہ ہم وہ ایمان چاہتے ہیں اللہ جس پر ایمان لانے کا تو نے حکم دیا ہے، اس کا ہمیں علم بھی نصیب فرما اور اس کا ایمان بھی نصیب فرما۔ ذالک فضل اللہ، یہ ایمان اللہ اور اس کی ذات پر، یہ اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جس کو چاہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی فضل والی ہے۔ اب یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ متاع الغرور کے بعد فوراً یہ بات آئی کہ کمپٹیشن وہاں نہیں کرنا ہے، کمپٹیشن یہاں کرنا ہے، وہ طے شدہ ہے، وہ گھٹے گا نہیں، وہ بڑھے گا نہیں، یہ آپ کے محنت کے اوپر ہے، اس میں آپ کی چوائس کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ کی چوائس سے آپ کا رزق گھٹ نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے اس کا اعلان کر دیا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے رزق کو اللہ ہی چاہے وسیع کرتا ہے، جس کے رزق کو اللہ ہی چاہے تنگ کرتا ہے۔ لیکن ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کیوں؟ اس کے لیے لفظ آیا ہے سابقو، دنیا کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا ہے ابتغوا من فضل اللہ، آپ کو کام کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ آپ کا رزق کہاں رکھا ہے، اس لیے لفظ ہے ابتغوا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ رزق پیدا کرو، تلاش کرو، تلاش موجود کی ہوتی ہے، ہمیشہ جو چیز موجود ہوگی اس کی تلاش ہوتی ہے، اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی ایجاد ہوتی ہے۔ جیسے ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم نے اس کی ایجاد کی، اللہ نے رزق ایجاد کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ جیسے کہتے ہیں نا زمانہ، ہم اپنے زمانے کو ہم اپنا مقدر اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مجھے لگتا ہے یہ تو بہت خطرناک کفریہ جملہ ہے، یہ بولنے سے تو 1000 بار پہلے سوچنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، اگلی آیت وہی آ رہی ہے، اللہ نے تو یہ لکھ دیا ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، ہم نے قلم بند کر کے رکھ دیا، اور جو لکھنے کا تھا، جو فائل تیار کر کے اس کو کلوز کر دیا گیا، اب اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ ما یبدل القول، ہمارے پاس کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کیوں؟ ترمیم اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کسی کو تجربہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کا علم ناقص ہے، کسی کا فہم ناقص ہے، اور کسی کے وسائل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے حاضر، ماضی، مستقبل سب ایک ہے۔ لہذا کسی نے اگر یہ کہا کہ اپنا مقدر اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، نہیں، تو رزق کے معاملے میں کمپٹیشن اور کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہوس اور طلب،
یہ مطلوب نہیں ہے. لیکن جنت اور مغفرت کے بارے میں اس بات کی یہ مطلوب ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں. بڑھ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کا برا چاہیں. دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ آرڈر ملے اس کو نہ ملے. بڑھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری مغفرت ہو جائے فلاں بندہ نہ بخشا جائے. نہیں، بڑھ جانے کا مطلب یہ کہ ہر بندہ اس کوشش میں رہے کہ مغفرت والے کا میں زیادہ سے زیادہ کر لوں. آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. میں بھی اس فکر میں رہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ کر لوں، وہ بھی اس فکر میں رہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کر لیں. لیکن کمپٹیشن کی فیلڈ میں، دنیا کے فیلڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا کے فیلڈ میں ہرگز یہ ہوتا ہی نہیں ہے. دنیا کے کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرڈر کے پیچھے کمپٹیٹیو پرائز آپ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جاب، یہ پروجیکٹ، یہ آرڈر مجھے ملے، دوسرے کو نہ ملے. یہی ہوتا ہے. لیکن مغفرت اور اللہ کی جنت کے کمپٹیشن میں یہ نہیں ہوتا ہے. سب کے لیے جنت کا فکر ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر مومن دوسرے کے لیے مغفرت کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتا ہے. اب اس کے بعد وہ تقدیر سے متعلق ہے کہ جی وہ غریب آیت آ رہی ہے. ان آیات کے بعد اس آیت کے آنے کا مفہوم سمجھنا چاہیے. پہلے بتایا گیا کہ دنیا کا دھوکہ جہاں ہوتا ہے وہ کیا ہے. بچپنے میں انسان ماں باپ بھی اپنے بچوں کو لے کر ماں باپ کھو جاتا ہے، اور بچے بھی اپنی زندگی میں بچے ہیں، وہاں ہم مس ہوتے ہیں. جوانی کے میٹر میں ہم مس ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے جوانی کے میٹر میں بھی مس ہوتے ہیں، ہم اپنی جوانی کے معاملے میں بھی مس گائیڈ ہوتے ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی ہمارا کام خراب ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہمارے جو بڑے ہیں وہاں بھی وہ کام خراب ہوتا ہے. لہٰذا جہاں جہاں ہم اس دنیاوی چکر میں پھنس رہے ہیں ان تینوں مراحل میں، اس کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے. اس دنیاوی زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے جو اس میں بائی نیچر ایک ہوس کے طور پر رکھا گیا ہے، بلکہ اس کو سیدھا کرنا ہے. مثال کے طور پر گاڑی کی جو آپ نے گلوز سنا ہوگا، اکثر جو لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی جب آپ کی صرف دائیں طرف بھاگ رہی ہے یا صرف بائیں طرف بھاگ رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہماری گاڑی کا بیلنس بگڑا ہوا ہے. پھر ہم اس کی کہاں جاتے ہیں؟ ہم الائنمنٹ کرنے جاتے ہیں، اور اس کو اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو اس کو بیلنس خراب سیدھا کرنے جاتے ہیں، یا اس کے الائنمنٹ کے لیے جاتے ہیں. جب گاڑی کا الائنمنٹ ٹھیک نہ ہو تو گاڑی ایک طرف بھاگ رہی ہے. تو ہماری زندگی کا الائنمنٹ بھی عموماً زندگی کی طرف بھاگتا ہے، دنیا کے دھوکے کی طرف بھاگتا ہے، دنیا کی حرص و حوث کی طرف بھاگتا ہے. وہ الائنمنٹ ہے پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے. اس الائنمنٹ کو ریپیئر کر کے بتایا گیا ہے کہ اس کو سیدھا کرو. اس کو سیدھا کرنے کے لیے جو مشین ہے وہ کیا ہے؟ سابق قرآن ہے. وہ قرآن میں جو سیدھا ہونے کا لیے جو راستے، کس راستے پہ آنا چاہیے؟ وہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا. اس کا بیلنسنگ کیا ہے؟ اس کو توازن کیسے رکھا جائے گا؟ وہ سیدھا کس بنیاد پر ہوگا؟ اس بنیاد پر ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے یا پیش آتا ہے، پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ. بعض علماء نے مصیبت سے مراد ناپسندیدہ حالات دیے ہیں، اور بعض علماء نے کہا نہیں، مصیبت پسندیدہ ناپسندیدہ دونوں کے لیے آتا ہے. اور یہاں اس آیت میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں مفہوم میں ہے، یعنی جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے زمین اور آسمان میں اور تمہارے اپنے وجود میں، خواہ پسندیدہ ہو خواہ ناپسندیدہ ہو، ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں، روئے زمین پر جو بھی پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیز پیش آ رہی ہے، واقعہ پیش آ رہا ہے، یا تمہارے اپنے وجود میں خوشحالی، بدحالی، صحت، مرض، تکلیف، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ان تمام کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ایک رجسٹر میں پورا ریکارڈ کر دیا ہے، پورا انڈورس کر دیا. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ایک دفتر ہے، اس دفتر میں سب درج ہے. من قبل ان نبرأها، ان کے پیدا ہونے سے پہلے. نبرأها سے زمین آسمان، زمین اور نفس دونوں مراد ہے. برا یا براؤ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اسی سے ہے اللہ کی صفت جو ہے الباری، پیدا کرنے والا. اب ان سب کا مفہوم الگ ہے، خالق کا مفہوم ایک ہے، باری کا مفہوم ایک ہے. من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. اب دنیا کب سے ہے، کب تک رہے گی، زمین جب سے پیدا ہوئی اور کب تک رہے گی، اس بیچ میں کتنے واقعات کیا کیا پیش آئیں گے، ان سب کا درج ہونا ایک دفتر میں، یہ ایک انسان کے لیے امیجنیبل نہیں ہے، وہ اس کو امیجن نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے سپوز کرنا مشکل ہے. لہذا قرآن نے اس اعتراض کو دور کر دیا ہے، کہہ کر ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا رجسٹر تیار کرنا اور وہاں یہ سب درج کرنا اللہ کے لیے بہت آسان. ان ذالک علی اللہ یسیر. ایسا کیوں؟ یہ آیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ آیت درج ہے. کیوں؟ لکی لا تأسوا علی ما فات،
تاکہ جو تم سے مس ہو گیا، جو تم کو نہیں ملا، اس کے بارے میں آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی لاجک کیا بیان کرو گے؟ اس کی لاجک یہ بیان کرو گے کہ میرے مقدر میں تھا ہی نہیں تو مجھے ملے گا کیسے، تو افسوس کی کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں عمان میں رہتے ہیں، بہت سارے رول ریگولیشن اور بہت سارے فیسلٹیز اینڈ رائٹس نیشنل کے لیے، ہم ان رائٹس کے بارے میں کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں، ہم اس کے کیپیبل ہی نہیں ہیں، لہذا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہم اس کو ہمیں کوئی مطلب غم نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان رائٹس کے ہم حقدار نہیں ہیں، ان رائٹس کے حقدار ہم اپنے ملک میں ہیں۔ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور یہ ہر ملک کا اپنا قانون ہے، اور بے شک اس میں انتظامی مصلحت ہے بہت بڑی، اس کو ہم ظلم سے یا ناانصافی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، جب ہمیں معلوم ہے، تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ چیز میرے مقدر میں تھی نہیں، اس لیے مجھے ملی نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تاکہ تم اترانے نہ لگو ان چیزوں سے جو تمہیں دی گئی، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اب کوئی کسی کے پاس مالی حالت بہت اچھی ہو گئی، وہ جناب اترا رہا، ارے جناب میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، ہم نے یہ حکمت اختیار کی تو ایسا ہوا، ہم نے یہ کام کیا تو ایسا ہوا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس لیے میں بچ گیا۔ ایسے صبح شام ہم لوگ ہزاروں کا تماشے دیکھتے ہیں جس میں یہ لاجک معلوم ہے۔ الحمدللہ جب ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا، قرآن حدیث سے لگاؤ ہوگا، تو اس کی برکت اور اس کے نور سے یہ دل میں ایک دم شرح صدر ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز نہیں ہے اس پر کبھی افسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے، تاکہ آج کل جو ہمارے یہاں پریشانی اور کمپٹیشن میں جو ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں، ابھی جو حقوق العباد پر بات ہو رہی تھی اور بین الزوجین میں میاں بیوی کے معاملات سے جو نصیحتیں کی جا رہی تھی، اور آج کے دور میں خاص طور سے ہمارے گھروں میں جو مطالبے ہیں، جو ڈیمانڈس ہیں گھروں میں، خاص طور سے ہمارے بہت ساری خواتین جو بہت ساری امیدیں آرزویں رکھتی ہیں، چونکہ وہ گھر کے باہر نہیں ہوتی ہیں، وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، تو جو بھی گھر کے اندر ہوگا اس کی آرزو تمنا زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، لہٰذا وہ آرزویں تمنائیں ان مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس آیت پر محنت کی جائے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ آپ کی زندگی میں جو آپ کی آرزویں تمنائیں تھیں، آپ نے کوشش کی جائز حدود میں، جائز مقصد سے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے مقدر میں نہیں تھی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جس کو جو ملا وہ اترائے نا، اور دوسرا بندہ بھی نہ اترائے، ارے اس کو مل گیا، نہیں، اس کو ملا، اس کے مقدر میں تھا، میرے مقدر میں تھا، میرے مقدر میں نہیں ملا۔ گھر کے ہزاروں مسائل، خاندانی ہزاروں مسائل، بچوں کے، میاں بیوی کے، یہاں سے دور ہو جائیں گے اگر یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ کے یہاں تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک بندہ رات دن محنت کر کے اور کوشش کر لے۔ ابھی جناب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم ہو رہی ہے، بات آپ کو ایک بتاؤں، ہمارے جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، آئل فیلڈ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان سے کبھی کبھی بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہاں مطلب ایک قانون ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ جا کے کچھ ایریا لوگ اپنے انڈر میں لیتے ہیں اور کانٹیکٹ لیتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے جہاں پہلے ریسرچ کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پیٹرول ہے، تو وہ جناب اتنے ایریا کو گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر اس میں وہ اپنا ڈرلنگ شروع کر دیتے۔ میں نے ایسے ہی پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے جو آپ نے جیولوجی کے ذریعے اور جیولوجی کے ذریعے اور فلاں جو بھی ان کے ذریعے ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے معلوم کیا کہ یہاں ہمیں ڈرل کرنا چاہیے اور یہاں امید ہے یہاں سے پیٹرول نکلے گا، اور نہ نکلا؟ بولا ایسا بہت ہوتا ہے، کئی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ملینوں خرچ کیا، چونکہ بہت بڑے خرچ کا کام ہوتا ہے، پورا سیٹ اپ رکھنا پڑتا ہے، ملینوں خرچ کیا اور جناب پتا چلا کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کا 25% بھی ان کو حاصل نہیں ہوا، بعد میں لپیٹ سپیٹ کے یہاں سے روانہ ہو جاتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کے مطابق ہر بندہ، اب آپ جان رہے ہیں کہ کسی آئل فیلڈ میں ڈرلنگ کرنا اور وہاں پورا نظام چلانا، یہ کوئی گمان اور خوشگمانی اور کوئی بھی اللہ بھروسے نہیں کرتا ہے۔ ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی اس کو پورے طور پر جب اطمینان ہو جاتا ہے اور ان کے تجربے اور ان کے ریسرچ اور ان کے ٹیسٹ کے مطابق جب ساری چیزیں الاؤ کرتی ہیں، تو جناب وہ اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا دھوکہ ہو سکتا ہے اور ہم غلط، ہمارا جو گیس تھا یا ہماری جو امیجنیشن تھی
وہ رانگ ہو سکتی ہے، تو پھر یہ ہے قدرت کا قانون. لہذا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور اترانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اکڑ مختال، بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اپنے وجود میں، جو انسان اپنے باڈی، ہیلتھ، خاندان، اپنے وجود کے اندر جو اس کے مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں اس پر خوش اتراتا ہے، اس کو مختال کہتے ہیں. اور جو باہر سے آئی ہوئی چیزیں، یہ فرق کیا ہے بعض علماء نے. بہرحال جس شکل میں، جس بات پر بھی کوئی بندہ اتراتا ہے، اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہی ہیز نو رائٹ. اس کو کوئی حق نہیں ہے اس کو اترانے کا. کیوں؟ وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا. تمہاری اپنی مرضی سے تمہارے حصے میں کچھ بھی نہیں آنے والا. یہ عجیب آیت ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اور جو اترانے والے ہوتے ہیں، جو گھمنڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بخل ہوتا ہے. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم بھی دیتے ہیں. بخل کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک انسان اپنی ذات پہ خوب خرچ کر رہا ہے، اپنی خوب پراپرٹیاں بنا رہا ہے، اس کو ہم بخیل کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کے نزدیک بخیل ہے ہی وہ جو اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے. وہ بخیل ہے جو اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے. اور جو اپنی ذات پر نہ خرچ کرے وہ تو عام انسانوں کے فطرت کے اصول پر بخیل ہے. لیکن قرآن کے اصول میں وہ بندہ بخیل ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، جو خالی اپنی پراپرٹیوں کو بنانے کے پیچھے لگا رہے. ایک انسان کی اوقات کروڑوں کی ہے، اگر وہ لاکھوں میں خرچ کرتا ہے تو وہ بخیل ہے. اور دوسروں کو بھی، ارے جناب فیوچر کے لیے سوچئے، بچوں کے لیے سوچئے، اپنی ایسا مال نہیں اڑانا چاہیے، ایسا حاتم طائی نہیں بننا چاہیے. ایسے بہت ساری باتیں آتی ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو اللہ کے اس حکم اور اس نظام اور اس اللہ کے نام پر خرچ کرنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے سے جو روگردانی کرے گا، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اور اللہ تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہی کی ذات ہے. کیوں کہ دوسرے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے سارے خصال جو ہے وہ حاصل کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. اصل تعریف کی ذات اللہ کی ہے. لہذا انسان اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں اس کی بشری کمزوری ظاہر ہو ہی جاتی ہے. تو اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر بہت توجہ دینی چاہیے، اس پر بہت غور کرنا چاہیے، بچوں کو بہت دھیرے دھیرے سمجھانا چاہیے. بلکہ یہ اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی آیت سمجھائیں ہم گھر میں، تو اب ایک بچے کو طلب ہو رہی ہے، بچہ چھوٹا بچہ اس کو سائیکل لے رہی. اب آپ اس کو سائیکل کے لیے، آپ سائیکل کے خلاف دوسرے بچوں کی مثال دیں گے تو بچے کو ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا 2-4 مجلس میں، اچھا ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو سمجھائیں کہ تم کو ضرورت ہے نہیں ہے، ہمارا بجٹ ہے نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو دلانا ناجائز نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک بار میں نہیں سمجھ میں آتی، اس کو بار بار سمجھانا چاہیے یہاں تک کہ میں بیٹھ جائے. یہ آیت آج کے میں کمپٹیشن کے فلسفے کو اور اس کے جادو کو توڑنے کے لیے بہت بڑی. ہم لوگ کہاں کہاں بھاگتے ہیں. قرآن علاج کچھ اور لکھا ہے، اور جناب ہمارے یہاں کہتے ہیں نا علاج کہیں، زخم کہیں اور ہے اور علاج کہیں اور ہو رہا ہے. وہی معاملہ ہمارا ہے. قرآن علاج یعنی اتنا آسان سا علاج، 2 منٹ کے لیے اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے، ہمارے دل پر اتر گئی، اطمینان سے انسان ہزاروں پریشانیوں سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا توفیق. سامعین کرام، وقت زیادہ ہے نہیں سوال کے لیے، اور شاید شکیل صاحب آج جڑ نہیں پائے تھے انٹرنیٹ کی مسئلے کی وجہ سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کنٹینیو کریں گے پروگرام میں. مولانا وقت تو نہیں ہے نا، 6:10 ہو رہا ہے، کہ کوئی سوال لے سکتے ہیں؟ سوال اگر چھوٹا موٹا ہے تو لے سکتے ہیں، تو رہیں گے. 14 یا 15 پہ رہے صاحب؟ 15 پہ، شاید 14 پہ. جی 14 کے بعد ہی. حسین صاحب سوال پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا یہ تو یہ والی وساریو اور وسابقوں میں یہ تو یہ فرق کیا تھا؟ یہ تو وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اور یہ والی حدیث کی یہ آیت. اس پہ تو تھوڑا بات کرنا پڑے گا. وہ تو اس کو اس میں جو ہے متقین ہے. وہاں ایک لفظ موٹا موٹی بات یہ بتا دوں کہ اس میں ایمان کے آگے کا ایک اور درجہ ہے متقین، عدت للمتقین. پھر ان متقین کے آگے بہت ہی اہم ان کے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں.
تو اس لیے وہ ذرا ہائر گریڈ. اور سراع اور سبقہ میں ہوتا ہے, سبقہ میں سبقت لے جانا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر, اور سراع میں ہوتا ہے کہ ہر چیز یعنی سرعت کرنا, جلدی کرنا. تو سبقہ میں آگے بڑھنا اور سراع میں جلدی کرنا, دونوں میں فرق ہے. دیر نہیں کرنا. ساریوں میں ایک مفہوم ہے کہ دیر نہ کریں. دین کے معاملے میں, اللہ کے جنت کے معاملے میں دیر, ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے. جتنی جلدی ہو اتنی جلدی. ٹھیک ہے مولانا, دعا کر لیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے ہم پروگرام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ حقوق العباد کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سراج سملے صاحب کا پارٹ 2 سنیں گے انشاءاللہ. یہ کہ پھر سیرت کا پروگرام ہے. جی مولانا دعا کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.